Assalamu alaikum. Today's our topic is Introduction to Labor Laws. We will talk about labor laws in Pakistan, and it is going to be a brief narrative of theory and practice. تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں لیبر لاء کی بنیاد کیسے رکھی گئی یا ہم نے کہاں سے انہیرٹ کیا، اینڈ لیٹر آن اس میں کون کون سے لاز آئے، کن رجیمز میں کیا چینجز آئیں، اور اس وقت کون سے لاز ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، اور یہ جیسے کہ اس کا نام سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ انٹروڈکشن ٹو لیبر لاز ہے، اور یہ بریف نیریٹیو ہی رہے گا۔ اس میں ہم صرف بریفلی بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ کس طرح لاز ہیں، اور ہم ہلکی سی انٹروڈکشن دیں گے ان میں۔ لیٹر آن جب یہ ہم نیکسٹ اسٹیجز میں جائیں گے تو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک لاء کو لے کے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم اس کو صرف ایک مختصر طریقے سے پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا مقصد جو ہوگا وہ محض یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لیبر لاز ہیں کیا کیا، کون کون سے لیبر لاز پاکستان میں موجود ہیں، اور ان میں ہمیں کیا کیا ریلیف ملتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن ٹو لیبر لاز، اے بریف نیریٹیو آف تھیوری اینڈ پریکٹس۔ ہماری طرف سے ہسٹری آ گئی، ہسٹری آف لیبر لاز۔ لیبر لاز پاکستان میں ان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان میں ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ہم نے برٹش انڈیا سے انہیرٹ کیے تھے۔ کیونکہ برٹش انڈیا سے انہیرٹ کیے تو یہ ایک ہمیں پتہ لگ گیا کہ کلونیل لاز ہیں۔ ٹریڈ یونین ایکٹ آف 1926 ہوا کرتا تھا۔ لیٹر آن اسی طرح انڈسٹریل امپلائمنٹ اینڈ اسٹینڈنگ آرڈرز ایکٹ 1946 آیا، انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ 1926 اینڈ فیکٹریز ایکٹ 1934 آیا۔ یہ فیکٹریز ایکٹ 1934 تو آج تک بھی قائم ہے۔ اب مارشل لاء رجیمز آئیں پاکستان بننے کے بعد۔ اب جب مارشل لاء رجیمز آئیں ایوب خان اور یحییٰ خان کی، تو انہوں نے اس جو قدرے ایون کالونیل ایرا میں ایک پروگریسو لاء تھا جس میں لائک فارمیشن کی اجازت تھی اور اسٹرائک کی اجازت تھی، انہوں نے اس کو پاورز کو کرٹیل کیا رادر دین اسے پروموٹ کرنے سے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپس کو ان سے خطرہ ہوتا ہے کسی بھی یونین ایکٹیویٹی سے جہاں پر عوام اکٹھی ہو کے باہر نکلے۔ اس لیے وہاں پر انہوں نے اسٹرائک کا جو لاء تھا وہ تقریباً ایلیمنیٹ کر دیا، اور یہ یحییٰ صاحب کے دور میں تو ایک زیادہ کیا کہتے ہیں کریک ڈاؤن اس پہ آیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس پہ رجسٹریشن جو تھی وہ لازم کر دی گئی تھی ان یونینز کی۔ پھر بھٹو صاحب کی رجیم آئی۔ بھٹو صاحب کیونکہ آئے ہی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے تھے، سوشلزم اور مزدور اور کسان یہ ان کے ایک اہم سپورٹر تھے اس سارے عمل میں۔ تو بھٹو صاحب نے اس میں سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس کی، اور اس لیے آپ دیکھیں گے ایک خاص قسم کے جو لاز ہیں وہ آپ کو 70s میں بنتے ہوئے ملیں گے، یعنی کہ جو ڈیورنگ بھٹو صاحب کی رجیم میں تھے۔ اب میجر لیبر لاز آف پاکستان، ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے میجر لیبر لاز کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ اس وقت صورتحال کیا تھی، بدلی کیسے، کیونکہ پہلے تو یہ فیڈریشن کے انڈر آتے تھے اور فیڈرل لاء ہی ہوتے تھے جو تمام صوبوں میں اپلیکیبل تھے، اور انفیکٹ کافی لاز ویسٹ پاکستان پروونس کے لیے بنائے گئے، اور وہ تمام پر ویسے ہی لاگو تھے۔ 2010 میں 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اس پاور کو ڈیوالو کر دیا گیا پروونسز پر انڈر آرٹیکل 270(AA)(6). اب کیونکہ یہ پروونسز تک آ گیا تھا اور اس کو انڈر آرٹیکل 270(AA)(6) اس سے اپلیکیبل کیا گیا پروونسز پہ تب تک جب تک پروونسز قانون کو بدل نہیں دیتے، اس میں ترمیم نہیں کر لیتے یا اس کی تنسیخ نہیں کر دیتے۔ اور فنڈامنٹل سٹرکچر جو تھا لیبر لاز کا وہ تقریباً تمام صوبوں میں سیم ہی رہا، کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو فرق میکسیمم یہ ملے گا کہ کہیں پر لکھا ہے کہ 30 دن اور کہیں پر لکھا ہے 1 مہینہ، تو تمام فرق یعنی کہ ان لاز میں اتنا سا ہے، اور بہت مائنر سی تبدیلیاں ہیں، مائنر سی چینجنگز ہیں کہ اگر آپ ابھی بھی فیڈرل لاء پڑھتے ہیں تو آپ چاروں صوبوں کے لاز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت مائنر تبدیلیاں ہوں گی۔ اب یہ کی لیبر لیجسلیشنز آف پاکستان، یہ یعنی کہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیان اس میں کی گئیں۔
اب اس میں فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ تو کولونیل ایرا کا ابھی تک بائی نیم ہی سروائیو کر گیا۔ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ ہے 2012، یہ بھی ایک بہت اہم فیڈرل لیجسلیشن تھی جب ان پاورز کو ڈیوالو کر دیا گیا صوبوں پر جو ٹرانس پروونشل آرگنائزیشنز تھیں، ٹرانس پروونشل ایسی باڈیز تھیں، ان میں جو امپلائیز کام کرتے تھے اب وہ کس صوبے میں جاتے، تو ان کے لیے یہ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ میں بنایا گیا، جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور ٹرانس پروونشل یونینز، ٹرانس پروونشل جو آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے ہیں ان کی گریونسز سنتا تھا۔ اسی کے تحت NIRC بھی بنائی گئی، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن۔ جیسے کہ صوبوں میں لیبر کورٹ ہوتی ہے، اسی طرح جو ٹرانس پروونشل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے معاملات گریونسز سننے کے لیے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے گریونسز سننے کے لیے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہوتی ہے۔ اس کا جو ایک ممبرز ہوتے ہیں وہ تو لاہور میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جو فل بینچ ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھتا ہے آج کل۔ سملرلی ورک مینس کمپنسیشن ایکٹ تھا 1923 کا، ویسٹ پاکستان شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ، ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس 1968۔ اب یہ آرڈیننس جو ہے یہ بہت اہم ہے اس کے اندر، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ہم لیٹر سٹیجز میں جا کے جب یہ ایک ایک لا انڈیپینڈنٹلی پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اسٹینڈنگ آرڈرز کا کتنا اہم کردار ہے فنکشننگ کے اندر۔ اگین پیمنٹ آف ویجز ایکٹ، یہ بھی بہت اہم ہے، کس طرح تنخواہیں دی جائیں گی، اس میں سے کس طرح کٹوتیاں کی جائیں گی، وہ سب بتایا گیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی حد کتنی ہوگی یہ بھی بتایا گیا۔ ڈسیبلڈ پرسنز، جیسے کہ آپ نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی امپلائمنٹ اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا طریقہ ہوگا۔ کمپنیز پروفٹس ورکر پارٹیسپیشن ایکٹ، اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیز کو پروفٹ ہوتا ہے اس میں ورکرز کی پارٹیسپیشن کتنی ہوگی اور ان کو کتنا ان کا رول ہوگا، اس میں کتنا ان کا شیئر ہوگا، یہ تمام چیزیں دیکھی گئیں۔ جس طرح اس میں بتایا گیا ہے غالباً کہ 5% جو ہوگا وہ ایک فنڈ میں ان کو دینا پڑے گا، اینول پروفٹ کا، نیٹ پروفٹ کا 5%، وہ یہ ورکرز کے فنڈ میں جائے گا۔ اب ان کے ہم نے بریفلی پرپزز ڈسکس کیے ہیں کہ ان تمام قوانین کے پرپزز کیا ہیں۔ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012، اس کا پرپز کیا تھا؟ فارمیشن آف ٹریڈ یونینز اینڈ امپروومنٹ آف امپلائی ریلیشنز۔ سوری فار دا ٹائپوز، یہاں پہ کچھ ٹائپوز آپ کو ملیں گے۔ اس کا یعنی مقصد یہی تھا کہ ٹریڈ یونینز کیسے بنیں گی اور امپلائی ریلیشنز کیسے ہوں گے۔ اس میں وہ باقاعدہ وہ پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کون ہوگا، کس طرح الیکشنز ہوں گے، کس طرح NIRC بنے گی، کس طرح گریونسز لیڈ ہوں گی، شاپ اسٹیورڈز کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، دین ایگزیکٹو کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، اسی طرح کونسل اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ کیسے چلے گی، اور دا ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس، یہ امینڈ اور کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تھا لا ریلیٹنگ ٹو انڈسٹریل ڈسپیوٹس۔ اس میں بہت سے معاملات تھے جو طے پائے۔ جب آپ یہ لا پڑھیں گے ہم ڈیٹیل میں جا کے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کتنی چیزیں تھیں جو تمام یعنی کہ لیبر کو افیکٹ کرتی ہیں اور ان کی سروس کی ٹرمز کو، اور ان کے جب ایک لیبر اگر اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے کیا ہوتی ہے ان مانیٹری اماؤنٹ، وہ سب اس میں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ گریچوٹی ہو گئی، پروویڈنٹ فنڈ ہو گیا، اس کی اقسام، یہ سارا کچھ کس وہ بنے گا اور کیسے یعنی کہ امپلائر پہ لازم ہے کہ وہ اس کو بنائے۔ ویسٹ پاکستان شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس ٹو ریگولیٹ دا ورک آورس اینڈ ادر کنڈیشنز آف ورک اینڈ امپلائمنٹ آف امپلائیز، جیسے کہ اس کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور فردر جو ڈیٹیل بتائی گئی کہ تمام یعنی کام کرنے کے جو اوقات کار ہیں اور تمام ان کی کنڈیشنز وہ اس کے تحت یعنی کہ ڈیسائیڈ ہوں گی۔ اب اس میں فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ یہاں پہ یہ شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی طرح اگر آپ فردر دیکھیں گے تو اس کو آپ کو ایک اس کی ڈفرینٹ کائنڈ بھی مل جائے گی۔ ڈفرینٹ کائنڈ سے مراد ہے کہ جو شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس پہ نہیں ہوگی بلکہ الگ پر، جیسے کہ فیکٹریز ایکٹ آ گیا ٹو کنسولیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لا ریگولیٹنگ لیبر ان فیکٹریز۔ اب یہ فیکٹریز میں جو ہی ہم نے جب اوپر پڑھا
جیسے کہ شاپ اینڈ انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس میں تھا، اسی طرح یہ اس کا آ گیا شاپ اینڈ اسٹیبلشمنٹس میں جو تھا، اور یہاں پر یہ فیکٹریز ایکٹ میں آ گیا ٹو کنسولیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لا ریگولیٹنگ لیبر ان فیکٹریز. اب یہ اگلا پیمنٹ آف ویجز ایکٹ، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ بہت اہم ہے ٹو ریگولیٹ دا پیمنٹ آف ویجز ٹو سرٹن کلاسز آف پرسنز امپلائڈ ان انڈسٹری. اب یہ جو پیمنٹ آف ویجز تھا اس کے تحت تمام بتایا گیا کہ اگر ورکر کی جو سیلری ہے اس میں سے اگر کٹوتی کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. 7-8 طریقے ہیں کٹوتیوں کے، مگر اس کا ایک پورا پروسیجر ہوگا کیا ہے، اس کی لمٹ کتنی ہوگی، اس کی میکسیمم لمٹ کتنی ہوگی، فائن کتنا امپوز کیا جائے گا، اور یہ تمام یہ معاملات اس میں دیے گئے ہیں. اور ورک مینس کمپنسیشن ایکٹ، وہی ورکرز اینڈ دیئر شیئر ان پروفٹ، وہ تمام آ گیا. اب ہم اس میں فردر جائیں تو یہ کمپنیز پروفٹ ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ ٹو پرووائڈ فار پارٹیسپیشنز آف ورکر ان کمپنیز پروفٹ. اس میں ہماری یہ بات بھی کلیئر ہو گئی جو بذات خود سیلف ایویڈنٹ ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. دا امپلائی اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976. اولڈ ایج بینیفٹس یہ ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیبلشڈ ہے، اور یہ معاملات دیکھتا ہے کہ جو ان سے ہمارے ورکرز وغیرہ جو رجسٹرڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن وغیرہ ان کے تحت ملتی ہے، اور ان کی سرٹن کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ اس کا کیا پروسیجر ہے اور وہ کیسے اسٹیبلش کیا گیا، اور اس میں تمام کن کن لوگوں کو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، کس ایج میں انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے. اگر 55 پہ ریٹائر ہوں تو پھر کتنی انٹائٹلمنٹ ہے، 60 پہ ہوں تو کتنی انٹائٹلمنٹ ہے. اب یہ ڈسیبلڈ پرسنز والا آ گیا، اس میں پھر وہی فار دا امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ویلفیئر آف ڈسیبلڈ پرسنز. ان تمام لوگوں کی ملازمت، ان کی بحالی اور ان کی خوشحالی، ان کی بہبود کے لیے، معذور افراد کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے اس کو کور کرتا ہے. ان فردر سلائڈز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مختلف قسم کے لاز ہیں. یہ پنجاب کی حد تک میں نے بتائے ہیں، اور سندھ میں بھی تمام ان کی نیچر سیم ہے. سندھ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ ہوگا جیسے یہاں پہ پنجاب انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ ہے. سملرلی سندھ کا اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس ہے، وہ چلتا ہے. اور تمام یعنی کہ ان کے اگر ہلکے سے نام مختلف بھی ہوں تو ان کے پرپزز سیم ہیں، اور کافی جو ہیں وہ ابھی بھی جیسے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ چل رہا ہے وہ یہاں پر ابھی تک پرانا چل رہا ہے، اور اس کے تحت پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کی اتھارٹی ہے، اتھارٹی انڈر دا پیمنٹ آف ویجز ایکٹ، جس میں ہم پھر فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیسے اس میں ایشو آتا ہے کہ کیا جو صرف پروونشل ہیں وہ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کی اتھارٹی کے خلاف کہاں جائیں گی، اور جو ٹرانس پروونشل ہیں وہ اگر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کی اتھارٹی ہے اس کی اپیل میں کہاں جائیں گی. یہ تمام باتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں، لیکن یہ ہم فردر ایڈوانس اسٹیجز پہ پڑھیں گے. سملرلی سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965، فیئر پرائس شاپس آرڈیننس 1971، پنجاب انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ، میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس 1958، بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ 1992. فورتھ لیبر جو ہے یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی الاؤڈ نہیں، سختی سے منع ہے. تو اس لیے یہ کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی غلامی میں آپ کا کام کرے، اور کسی بھی آدمی کو مطلب باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا. جیسے بانڈڈ لیبر بہت کامن ہے، کسی نے ہلکا سا قرضہ لیا ہوتا ہے، نہیں ادا کر پاتا، اور وہ تمام عمر پھر ان کے کام کرتے ہی زندگی گزار دیتا ہے. یا بچوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس بچے کو تو ہم نے ماں باپ سے خرید لیا تھا، اب ہم جب تک چاہیں اسے کام کرائیں، جہاں تک چاہے اسے کام کریں. اگین کمپنیز پروفٹ ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ آ گیا، یہ اس کی بھی نیچر وہی. ڈسیبلڈ پرسنز کا آ گیا، اسینشیل پرسنز رجسٹریشن آرڈیننس، پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس. جیسے آپ نے دیکھا کہ فیڈریشن میں جس طرح آ رہے تھے اسی طرح یہاں پہ آ رہے ہیں. پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ ایکٹ، ویسٹ پاکستان میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس، آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ، روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز آرڈیننس، دا انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس، وہی آرڈیننس 1968. سندھ میں یہ سندھ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس ہو گیا ہے، وہ غالباً لے آئے ہیں. اور اسی طرح ورک مینس کمپنسیشن ایکٹ 1923،
پنجاب پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر ایٹ برک کلز، جو بھٹا مزدور ہوتے ہیں جو بچوں سے وہاں کام کرائے جاتے ہیں ان کی پروہیبیشن، اور منیمم ویجز ایکٹ، پروونشل امپلائز سوشل سیکیورٹی آرڈیننس. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بریف سا آئیڈیا تو ہوا ہوگا جس طرح ہمارا ٹاپک تھا انٹروڈکشن ٹو لیبر لاز. اور انشاءاللہ اب جب ہم نیکسٹ اس میں ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے، لیکچر بنائیں گے، تو ہم ڈسکس کریں گے یہ تمام لاز جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ ویسے مجھے تو کافی اہم لگتا ہے یہ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس، نہ جانے کیوں لیکن لگتا ہے. اور اس کو کریں گے نہیں تو ادروائز یہ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں یونین کی فارمیشن، کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، NIRC کی فارمیشن، گریونس ہینڈلنگ، یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. اور کافی کچھ خیر ہم یہ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس میں بھی ہے، جس کا ہمیں یعنی کہ جب نیکسٹ اس کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا آئیڈیا ہو جائے گا. چلیں اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.